الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما
فلما رأينه أكبرنه وقلن حاش لله. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان إن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن يحب المرء لا يحبه إلا لله وإن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
حاضرین گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک قصہ کو بیان کرتے ہوئے آج یہ 5واں خطبہ ہے۔ اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں سے 5 احوال، 5 مرحلے اور 5 سٹیپ بیان ہو چکے ہیں۔ آج کی تلاوت کردہ آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بہترین قصے کا 6واں مرحلہ بیان فرمایا ہے۔ جب عزیز مصر کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، ساری غلطی زلیخا کی ہے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف ذرا مہربانی کیجئے اس بات کو یہیں رہنے دیجئے، اور بیگم صاحبہ سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو اپنی اس غلطی کی یوسف سے معافی مانگ لے، اس لیے کہ سارا گناہ تیرا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ بات محل کے اندر کی ہے اور یہیں رہ جائے گی، لیکن برائیاں چھپتی نہیں ہیں۔ بالآخر یہ بات شاہی خاندان کی عورتوں میں پھیل گئی، خود عورتوں کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہوئی بات اس دور کے VIP خواتین میں گردش کرنے لگی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا، وقال النسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ شہری عورتوں نے کہا، اور یہاں شہری عورتوں سے مراد پورے مصر کی عورتیں نہیں، بلکہ شاہی خاندان کی وزیروں، مشیروں، افسروں کی جو بیویاں تھیں، جو اس افیسر کالونی میں رہتی تھی، ان تک بات پہنچی، تو انہوں نے اس پر تبصرہ کیا۔ 2 3 4 عورتیں بیٹھ کر جو تبصرہ کرتی ہیں نا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے علاوہ کون ہے سننے والا، اللہ نے اس تبصرے کو خود سماعت کیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کر کے پوری امت کو بتا دیا۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ زلیخا کا حال دیکھو ذرا، وزیر خزانہ کی بیوی ہے اور نوکر پر عاشق ہو گئی ہے۔ یہ ان کے خیال میں اعتراض زلیخا کے کام پر نہیں، انتخاب پر تھا۔ وہ بھی کوئی اچھی عورتیں نہیں تھیں، اگر وہ اچھی عورتیں ہوتی تو وہ کہتی کہ اتنا بڑا غلط کام شاہی خاندان کی عورتیں اس طرح کے کام کرتی ہیں،
مگر انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ غلام سے اس طرح کے کام کا مطالبہ کرنا شاہی خاندان کی عورتوں کو زیب نہیں دیتا۔ اگر کوئی اس طرح کا تعلق بنانا تھا تو کسی شہزادے سے بناتی، یہ کیا بات ہوئی گھر کے نوکر سے یہ کام اور اس سے یہ تعلق بنا لیا۔ تو انہوں نے جب یہ تبصرہ کیا اور چیل بگوئیاں ہوئیں تو یہ بات زلیخا تک بھی پہنچی، اور بڑی چلاک چالباز عورت تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ویسے نہیں مانے گی، ان کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ تو فلما سمعت بمکرہن، قرآن کہتا ہے کہ جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو سنا، زلیخا خود مکارہ تھی، اور انہوں نے جو کہا اس کو بھی اللہ نے مکر اس لیے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا نے اچھا کام نہیں کیا، اس کام پر اعتراض نہیں تھا، بس ان کا یہ تھا کہ یہ انتخاب اس نے ٹھیک نہیں کیا، تو اس لیے اللہ نے کہا انہوں نے بھی سازش اور مکر ہی کیا ہے، بات انہوں نے جو کی وہ بھی گندی تھی۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے سنی ان کی بدگوئی، ان کا مکر، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عزیز مصر کے ساتھ کام کرنے والے 5 VIP افسروں کی 5 بیویاں تھیں، ان سے جب زلیخا نے یہ بات سنی کہ وہ یہ تبصرے کر رہی ہیں تو وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، تو اس نے ان کو انوائٹ کیا، دعوت پہ بلایا کہ آج کا ڈنر یا لنچ، صبح یا شام کا کھانا آپ سب کا میرے پاس ہے۔ ساری بیگمات آ گئی کہ دعوت ہو رہی ہے، اور تکیے لگ گئے، کیونکہ وزیر خزانہ کا گھر تھا تو اس دور کی VIP دعوت کا انتظام، تکیے لگ گئے، کھانا لگ گیا، پھل فروٹ لا کر رکھ دیے گئے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں چھری بھی دی کہ اس سے کاٹ کے فروٹ خود کھاؤ۔ جب یہ فروٹ سج گئے اور یہ فروٹ کاٹ کاٹ کے شاہی خاندان کی بیگمات کھانے لگی، وَقَالَتْ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے تو غلام تھے، زلیخا کے اور اس کے شوہر کے، عزیز مصر کے، اس کا نام تھا قطفیر، ان کے گھر میں تو غلام تھے، لہذا ان کے آرڈر کے تو پابند تھے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا کہ ذرا ادھر آئیے، ان کو خبر نہیں تھی کہ اس کا ارادہ بد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب فقط اللہ ہے۔ پیغمبر کو خبر ہوتی کہ اس کا ارادہ بد ہے تو پیغمبر نے جیسے تنہائی میں اس کے ارادے کو ٹھکرایا تھا، یہاں بھی ٹھکرا دیتے، لیکن چونکہ وہ مالکہ تھی اور یہ غلام تھے تو انہوں نے سمجھا کہ کسی کام کو بلا رہی ہے، انہوں نے کہا یوسف ادھر آنا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں اس جگہ آ گئے جہاں پر وہ فروٹ کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے۔ اب جب شاہی خاندان کی بیگمات کی نظر جمال یوسف پہ پڑی، جب ان کی نظر جناب جمال یوسف پہ پڑی تو حواس کھو گئی۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب انہوں نے جمال یوسف کو دیکھا
حضرت یوسف علیہ السلام کا خوبصورت پر جمال پر نور چہرہ دیکھا تو اکبر نہ ہو، حیران رہ گئی، ششدر رہ گئی، اور حسن و جمال کی کشش میں اتنی مست ہوئی کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہتا ہے فروٹ کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے پر احساس نہیں ہوا۔ اور یہاں میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، میں نے جب روایات میں پڑھا تھا نا، ابن ماجہ میں وہ روایت ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ شہید کو جب موت آتی ہے شہادت کی تو اس کو گولی لگنے کا، تلوار لگنے کا، تیر لگنے کا اتنا سا درد ہوتا ہے جتنا عام انسان کو چمٹی کاٹنے کا ہوتا ہے، باقی موت کی تکلیفیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا۔ سورہ یوسف کو پڑھتے ہوئے اس آیت پہ جب میں پہنچا تو مجھے وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کے حسن کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے، پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے حضرت یوسف کے جمال کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ شہید کو گولی کی تکلیف کا احساس کیسے ہوگا جبکہ اسے موت کے وقت یوسف کو بنانے والا حسین رب دیدار کی جھلک دکھا دیتا ہے، اسے کیسے احساس ہوگا؟ اس لیے تو وہ جنت میں جا کر بھی کہیں گے کہ یا اللہ دنیا میں بھیج، دوبارہ تیری راہ میں مرنا چاہتے ہیں، جو مزہ وہاں تھا یہاں بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہنے لگی سبحان اللہ، کیا حسین و جمیل نوجوان ہے۔ حاش للہ، اللہ کی قسم، ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، اللہ کی قسم اتنا خوبصورت کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی مقرب ترین فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ کہاں اتنے حسن و جمال کا مالک اور گناہ کے موقع کو یوں ٹھکرا دینے والا انسان نہیں، نوری ہی ہو سکتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے انسان کو وہ عظمت عطا کی ہے، اللہ نے انسان کو وہ شرف عطا کیا ہے کہ جب یہ اپنے رب کو پہچان کر اللہ کے حکم پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر نوریوں کا سردار بھی نبیوں کے سردار کا نوکر نظر آتا ہے۔ پر انہوں نے اپنے خیال سے کہا کہ اتنا خوبصورت بہترین جوان اور زلیخا کی گناہ کی دعوت کو یوں ٹھکرا دینے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی جوان یوسف جیسا پاکیزہ کردار لے کے آئے تو یقیناً اس پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں، ایسا پاکیزہ ہے۔ اور انہوں نے کہا پیغمبر کو دیکھ کر کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا، پھر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ان کے انسان ہونے کا انکار کر دیا۔ آج بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر امام الانبیاء کو دیکھتے ہیں
تو ان کے انسان ہونے کا انکار کر دیتے ہیں کہ وہ نوری ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نوری کیا ہے؟ نوریوں کا سردار جبرائیل امین بھی میرے نبی کی نوکری کو فخر سمجھتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا اور سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا یہ انسان نہیں، بشر نہیں، کوئی مقرب ترین فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مقرب ترین فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ جناب یوسف کا جمال ہے، جو اپنی جگہ با کمال ہے، جو اپنے وقت پہ بے مثال ہے، جو اپنے دور میں ضرب المثل ہے۔ جناب یوسف کو اللہ نے وہ جمال عطا فرمایا، وہ حسن عطا فرمایا، وہ خوبصورتی عطا فرمائی کہ انبیاء سابقین میں کوئی ان کا ثانی نہیں۔ ان کے حسن و جمال کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے پر ایمان نہیں لائی۔ جمال یوسف کو جنہوں نے دیکھا ہاتھ کاٹ ڈالے پر ایمان نہیں لائی۔ جنہوں نے آمنہ کے لال کے پرجمال چہرے کو دیکھا پہلے ایمان لائے، پھر بدر و احد میں گردنیں کٹوا ڈالی پر ایمان نہیں لائی۔ جنہوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا پہلے ایمان لائے، پھر بدر و احد میں گلے کٹوا دیے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انبیاء سابقین میں ضرب المثل، مگر حسن مصطفیٰ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، مدینے کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ یہاں بات ہی کچھ اور ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جمال عطا فرمایا کہ ایک شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ اس نے کہا، رنگ خوشبو صبا چاند تارے، کائنات کی ہر حسین چیز کو گن دیا۔ رنگ خوشبو صبا چاند تارے، کرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، تیری دلکش جوانی کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر شے کام آ گئی۔ یہ ہے حسن مصطفیٰ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو، حسن کو، خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی VIP عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو کوئی بشر معلوم ہی نہیں ہوتا، فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا نا کہ اب یہ بھی حواس کھو بیٹھی ہیں، تو پھر وہ بولی، کیونکہ پہلے وہ سن چکی تھی کہ یہ کہتی ہیں غلام سے عشق لڑا لیا زلیخا نے، بڑی غلطی کی ہے، اگر یہ کام کرنا تھا تو کسی شہزادے سے کرتی، غلام سے کیوں کر لیا؟ اس لیے کہ عورتیں وہ بھی گندی تھیں کردار کی، صرف ان کو انتخاب پر اعتراض تھا، باقی اس فعل پر اعتراض نہیں تھا۔ تو جب زلیخا نے دیکھا کہ اب یہ بھی ہار چکی ہیں جمال یوسف کے سامنے، تو پھر وہ بولی،
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، کہنے لگی مجھے ملامت کرنے والیو، دیکھو نا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، میرا انتخاب با کمال ہے کہ نہیں۔ اور پھر ذرا چوڑی ہو گئی، دیکھا نا کہ وہ بھی جمال یوسف کے سامنے سارے اوسان خطا کر چکی، تو پھر ذرا چوڑی ہو کے بولی اور اپنا سب کچھ اگل دیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، کہنے لگی حق بات یہ ہے کہ یقیناً میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا، میں نے اس سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی مگر یہ بڑا پکا رہا، میں نے برائی کرنے کے لیے ہر آزمایا مگر یوسف کے پائے استقلال میں لغزش بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور پھر ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی بھی دے دی ساری بیگمات کے سامنے، چونکہ اپنے شوہر کا حال تو وہ دیکھ چکی تھی پہلے کہ اتنی بڑی خطا، اتنی بڑی غلطی سامنے آنے کے بعد بھی اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا ان واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہ یوسف آپ اس بات کو رہنے دیں، اور زلیخا سے کہا کہ یوسف سے معافی مانگ لے، غلطی تیری ہی ہے۔ تو اس کا معاملہ تو وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کی طرف سے کسی ریئیکشن کا، کسی سختی کا زلیخا کو خطرہ نہیں تھا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی وہ منظر دیکھا تھا اور ظاہر ان کے گھر میں پلے تھے تو سب کچھ جانتے تھے۔ تو اب زلیخا نے ان سب کے سامنے حضرت یوسف کو دھمکی دی، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بتایا ہے ہمیں، کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، کہنے لگی اگر یوسف نے وہ نہ کیا جو میں کہتی ہوں، پہلے تو میری دعوت گناہ کو ٹھکرا چکا ہے، لیکن اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر سنیں، جیل کی سلاخیں اس کا مقدر بن جائیں گی، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہاں شاہی کی عزت کی زندگی گزار رہا ہے، جیل میں جا کر ذلیل ہو جائے گا۔ شاید مشیت نے مسکرا کے کہا ہوگا رے نادان خاتون، تو کس کو ذلیل کرنے کی باتیں کرتی ہے، اسے وہ عزت ملے گی کہ قیامت تک آنے والے شہزادے بھی اس کی عزت پہ رشک کرتے نظر آئیں گے۔ بہرحال اس نے دھمکی دے دی کہ اگر یہ کام نہیں کرے گا نا تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دوں گی معاذ اللہ۔ اور وہ جو عورتیں بیٹھی تھیں ساتھ ہاتھ کاٹنے والی، انہوں نے بھی زلیخا کی بات کی تائید کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ زلیخا تیری محسنہ ہے، اس نے تجھے گھر میں پالا ہے، تو تجھے اس کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ وہ بھی گندی خواتین تھی، اور قرآن کے الفاظ اس پر قرینہ ہیں، مما یدعوننی الی، اور وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَہُنَّ أَصْبُ إِلَیْہِنَّ، یہ سارے الفاظ اس بات پر دلیل ہیں کہ وہ ساری عورتیں زلیخا کے ساتھ مل کر یوسف کو اس فعل بد پہ آمادہ کرنے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ مالکہ بھی مخالف ہے، جو ظاہری مالکہ ہے جس کے گھر میں غلام کی حیثیت سے آئے تھے، اور یہ ساری VIP عورتیں بھی اس کے ساتھ مل گئیں، سارا ماحول مخالف، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب پھر سارے دروازے بند، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے عمل سے ہمیں بتلایا کہ ہر مشکل میں جو دروازہ کھٹکھٹاؤ تو کھلتا ہے اور ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ میرے رب کا دروازہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دعا مانگی
اور اللہ نے اس دعا کو قرآن بنا دیا. کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. کہا اے میرے رب. سبحان اللہ، کتنا بہترین لفظ. حضرت یوسف نے یوں نہیں کہا کہ میرے اللہ دیکھنا میں تیرے پیغمبر یعقوب کا بیٹا ہوں، جناب اسحاق کا پوتا ہوں، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا پڑپوتا ہوں. کسی برگزیدہ پیغمبر کا واسطہ اور وسیلہ دیے بغیر عرض کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب، اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے اللہ، جس کام کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں کہ یا یہ کام کر لے یا تجھے جیل جانا پڑے گا. الہ العالمین، مجھے جیل میں جانا پسند ہے مگر اس کام کے قریب بھی نہیں جا سکتا. یا اللہ مجھے جیل بھیج دے لیکن اس کام سے بچا لے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ سے عافیت مانگتے تو اللہ جیل بھیجے بغیر بھی اس برائی سے بچا دیتے. ظاہر ہے پہلے بھی اللہ نے بچایا تھا، اب بھی بچا لیتے، مگر بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اپنی جگہ با کمال تھی، اور ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار بھی حضرت نے کیا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. عرض کیا الہ العالمین، اگر ان کی سازشوں کے مقابلے میں تو نے میری دستگیری نہ کی، اگر آپ کا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو اصب الیہن، خطرہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. میرے رب تو نے اپنے کرم سے مجھے پیغمبری کے پاک منصب پہ فائز کیا ہے، لیکن اگر میں ادھر مائل ہو جاؤں تو یہ تو جاہلوں کا کام ہے. پیغمبر پاکیزہ ذات ہے، برائی اور کردار کی آلودگیاں پیغمبر سے دور ہوتی ہیں، لیکن ان کے بلاوے پر، ان کی سازشوں کے آگے اگر میرے دل میں ادھر جھکنے کا میلان بھی آ گیا تو نبوت کو خطرہ پڑ جائے گا. اصب الیہن، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصب الیہن کا معنی ہے میں پہنچ جاؤں گا ان کی طرف، حالانکہ وہ اصاب یصیب اصابتاً ہوتا ہے. یہ اصب صبا یصبو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا. جیسے دیوان حماسہ میں ہے صبا قلبی ومال الیک میلا، صبا قلبی ومال الیک میلا، وحرکنی خیالک یا حسیلا. یہاں صبا میلان کے معنی میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میرے اللہ، اگر آپ نے میری دستگیری نہ فرمائی اور ان کی سازشوں کو مجھ سے ہٹایا نہیں تو میں خطرے میں پڑ جاؤں گا. جب اس عاجزی کے ساتھ پیغمبر نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی تو اب قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رب العالمین نے جناب یوسف کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور ان عورتوں کی سازشوں کے مقابلے میں اپنے پیغمبر کی مدد کا خود فیصلہ فرمایا.
انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ ہر وقت ہر کسی کی ہر بات کو ہر جگہ سے سننا اور جاننا میرے اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی دستگیری فرمائی اور عورتوں کے مکر و فریب سے انہیں بچا لیا۔ اور یہ جو مکر تھا، اس میں سب سے اول نمبر پہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اور وہ دوسری بھی یہاں اس موقع پہ آ کے اس کے ساتھ مل گئیں، اور اس کا مکر کتنا برا تھا۔ دیکھیں، اندر کمرے میں پہلے حضرت یوسف کو دعوت گناہ دی، اور پھر جب حضرت یوسف باہر بھاگے اور وہ بھی ساتھ آئی، دروازے پہ اپنے شوہر کو دیکھا تو بدل گئی، اور کیا کہا؟ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کی بیوی سے برائی کا ارادہ کرے؟ یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کسی عبرت ناک سزا میں مبتلا کیا جائے۔ اور پھر جب عورتوں کے سامنے دیکھا کہ وہ ہاتھ کاٹ بیٹھی ہیں، تو پھر وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، پھر کہنے لگی ہاں میں نے کوشش کی تھی اسے پھنسانے کی، مگر یہ بچ نکلا، یہ پھنسا نہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری مدد کر، مجھے جیل بھیج دے مگر یہاں سے بچا لے۔ اب قرآن کہتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان کے لیے واضح دلائل دیکھنے کے بعد یہی طے پایا کہ جناب یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف کی پاک دامنی کی 4 دلیلیں وہ دیکھ چکے تھے۔ نمبر 1، معصوم کا بولنا۔ یہ معصوم کا بولنا خود ایک واضح دلیل تھی کہ یوسف کتنا پاک دامن ہے، جس کی حمایت میں خلاف قانون اللہ اپنی قدرت سے معصوم کو بلوا رہا ہے۔ اور دوسری دلیل، اس معصوم نے جو قانون بتلایا، اس قانون کے تحت کرتے کو پیچھے سے پھٹا دیکھ کر بھی وہ یہ سمجھ گئے کہ حضرت یوسف کا قصور نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل، عزیز مصر نے بھی کہہ دیا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، زلیخا تو اپنے گناہ پر یوسف سے معافی مانگ لے، غلطی تیری ہے۔ اور چوتھی دلیل وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، زلیخا نے خود اقرار کر دیا کہ میں نے گناہ کی کوشش کی مگر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر کوئی حرف نہیں آیا۔ ان سارے دلائل کے بعد، سارے دلائل کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو زلیخا کوئی مستقل مزاج اور مستقیم خاتون نہیں ہے، کچی عورت ہے، کہیں پھر ہمیں بدنام کروائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی یہ بات، زلیخا اور یوسف کی یہ بات پھیل چکی ہے شہر میں، تو اب اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بات مشہور ہو جائے کہ اس کی غلطی تھی تو تبھی تو اس کو جیل میں ڈالا ہے، اگر اس کی غلطی نہ ہوتی تو اس کی جیل میں نہ ڈالتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے کا اور زلیخا کو بچانے کا ناجائز طریقہ اختیار کیا اور جناب یوسف کو جیل میں ڈال دیا۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے 6 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ 7واں مرحلہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔